پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی وہی صورت اگلی رکعت کے اندر بھی پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی اور ناپسندیدہ عمل ہے، جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو۔ اگر مجبوری ہو تو پھر اس صورت میں نماز مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہوگی اور کوئی حرج نہیں ہوگا۔ مجبوری کی 3 صورتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر ہی کسی شخص نے اگر قل اعوذ برب الناس جو آخری صورت ہے وہ پڑھ دی تو اب اگلی رکعت کے اندر بھی اسے یہی صورت پڑھنی ہوگی۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ کوئی صورت پہلی رکعت کے اندر پڑھ لی، مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر ہے، یہ پہلی رکعت کے اندر پڑھی، اب اگلی رکعت کے اندر بغیر قصد اور ارادے کے یہی صورت زبان سے نکل گئی تو اب یعنی حکم تو یہ ہے کہ جو زبان سے نکل جائے پھر اسی کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اب پہلی رکعت کے اندر بھی یہی صورت پڑھی تھی تو دوسری رکعت کے اندر بھی بغیر قصد اور ارادے کے یہ صورت پڑھ لی گئی ہے تو اس لیے اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ تیسری اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی اور صورت یاد ہی نہیں ہے، صرف ایک ہی صورت یاد ہے، تو پھر اس صورت میں پہلی رکعت کے اندر جو صورت پڑھی ہے وہی اگلی رکعت کے اندر پڑھنے میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ آخر میں جو ہے وہ ایک گزارش ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں صورتیں یاد ہوں۔ جو حفاظ کرام جو حافظ ہیں انہیں تو زیادہ یاد ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بدل بدل کر پڑھتے رہیں، لیکن جو حافظ نہیں ہیں وہ کم از کم جو قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں ہیں الم تر کیف سے لے کر سورہ ناس تک، تو یہ 10 صورتیں ہیں اور آسان ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو انہیں زبانی یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ مختلف رکعتوں کے اندر یہ مختلف صورتیں بدل بدل کر پڑھنے کا ہمیں موقع بھی نصیب ہو جائے۔